السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ حسن ایوب موجود ہیں۔ ناظرین، آج 24 جون 2025 منگل کا دن ہے۔ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے، بہت ہی دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا تھا سی ایم کے پی نے، علی مین گنڈاپور صاحب نے، کہ بجٹ جو ہے بانی کی ہدایت کے بعد پاس کیا جائے گا، لیکن گزشتہ رات بجٹ پاس کر لیا گیا۔ اس کے اوپر اب پارٹی کے اندر کافی لیدے ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جو ہے بانی کی ہمشیرہ صاحبہ علیمہ خان صاحبہ کی ان کی ملاقات ہوئی ہے آج جیل میں۔ تو باہر جب آئیں ان سے پوچھا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جو بھائی ہیں پارٹی کے چیئرمین، بانی چیئرمین پیٹرن جو ہیں وہ مائنس ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لگتا کچھ ایسا ہی ہے۔ اب کیا وجہ بنی ہے اس کہانی کے پیچھے، چودھری صاحب سے کچھ اندرونی کہانی جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسن کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسالے دار خبر ہوتی ہے اس حوالے سے، تو ان کی بھی رائے جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ لیکن یہ سٹوری ہمارے پروگرام کے دوسرے حصے میں شامل ہوگی۔ سب سے پہلے جو بڑی سٹوری ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسرائیل ایران کے درمیان، جو 12 روز، اب تو 13واں روز شروع ہو گیا جو جنگ جاری ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ اچانک تو نہیں تھا، ایکسپیکٹڈ تھا، جب امریکہ نے حملہ کیا اپنے B-2 بامبر سے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر، تو اس کے بعد ایران نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں جو مشرق وسطیٰ کے اندر، ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 51 UN کے مطابق ان کو یہ جو رائٹ آف ڈیفنس ہے ان کے پاس موجود ہے اور وہ حملہ کریں گے۔ اور پھر انہوں نے قطر کے اندر العدید جو بیس ہے، امریکنز وہاں پہ موجود ہیں، 10-12 ہزار کے قریب ان کے سولجرز، وہاں پہ انہوں نے 14 کے قریب میزائل داغ دیے۔ یہ خبر بریک ہونے کی دیر تھی کہ ساری دنیا کے اندر تہلکہ مچ گیا۔ ظاہر ہے جنگ ہمیں پھیلتی ہوئی نظر آئی، لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد ایران اور اسرائیل راضی ہو جاتے ہیں سیز فائر کے اوپر۔ یہ ایک اور بڑی ایک تہلکہ خیز خبر تھی کہ یہ کیا ہوا، پہلے جنگ تھی اور اب یہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ تو اس سٹوری کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں دعوت دی ہے ہم نے ڈاکٹر جمیل احمد ہیں ہمارے ساتھ، سابق سفیر ہیں لیبیا کے اندر، مالٹا کے اندر، اور خاص طور پر UAE کے اندر بھی انہوں نے سرو کیا ہوا ہے سفارتکار کی حیثیت سے۔ تو ان سے جانیں گے بنیادی طور پر یہ جو اب جنگ ایوالو ہو رہی ہے، اب جنگ بندی کا اعلان تو ہو گیا ہے، یہ اب کس سمت میں ساری جنگ جائے گی۔ جو سب سے پہلا ہمارا سوال اس پروگرام میں جو ہم پوچھنے جا رہے ہیں، یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے بٹوین ایران اینڈ اسرائیل، اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا بنی ہے؟ کیا یہ جو ایران نے ایسکلیٹ کیا، حملہ کیا قطر کے اوپر، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام تر جو دنیا کی ٹریفک ہے، خاص طور پر جو کہ مشرق وسطیٰ کی طرف جا رہی تھی یا وہاں سے فلائی ایروپلینز نے کرنا تھا، وہ سب کچھ اسٹینڈ سٹل ہو گیا۔ ایک بہت بڑا دھچکا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو ہے ٹریول آئٹنری، جو پوری دنیا کے مسافر جنہوں نے یہ روٹ استعمال کرنا تھا ان کے لیے تھا، وہ وجہ بنی، اکنامک انٹرسٹ وجہ بنے، ایران کی ایسکلیشن وجہ بنی، امریکہ وجہ بنا۔ وجہ کیا بنی کہ اچانک سے ہمیں یہ جنگ بندی کی خبر ہمارے سامنے آ گئی؟ تو سب سے پہلا ہمارا پروگرام کے اندر سوال یہ ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ نے رات کو ناظرین 12:52 پر ایک ٹویٹ کیا۔ یہ ٹویٹ بیسیکلی انہوں نے کیا جب ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا قطر کے اوپر۔ وہ اپنے اس ٹویٹ کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جی ہم نے جو ایک بہت ہی خوفناک حملہ کیا ایران کے اوپر، اس کا فارمل جواب ایران نے دیا ہے۔ 14 میزائلز انہوں نے فائر کیے، 13 میزائلز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو روک لیا راستے میں، ایک میزائل ہم نے جانے دیا، وہ کیونکہ ایسی جگہ پہ جا رہا تھا جہاں پہ ہمیں کسی نقصان کا خطرہ نہیں تھا۔ اس کے اندر وہ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کوئی اس کے اندر امریکی فوجی وہ نہ زخمی ہوا ہے نہ ہلاک ہوا ہے، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قطر کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں perhaps Iran can now proceed to peace and harmony in the region and I will enthusiastically encourage Israel to do the same.
تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر. یہ انہوں نے بات کی اور اسی کے اندر وہ ایران کا تھینک بھی کرتے ہیں. آئی وانٹ ٹو تھینک ایران فار گیونگ اس ارلی نوٹس وچ میڈ اٹ پاسبل فار نو لائفز ٹو بی لاس. کہ جو ایران نے قطر کے اوپر حملہ کیا اس کا ایک ارلی نوٹس جو ہے ایران کی طرف سے ہمیں دے دیا گیا تھا. اس کے بعد دوسرا ٹویٹ وہ کرتے ہیں 1:02 24 جون, وہی دن ابھی چل رہا ہے. کانگریچولیشنز ورلڈ, اٹ از ٹائم فار پیس. اینڈ نیکسٹ جو ان کا ٹویٹ آتا ہے وہ آتا ہے رات کو 3:02 کے اوپر. کانگریچولیشنز ٹو ایوری ون. It has been fully agreed and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire. اس میں سارا ایکسپلین کرتے ہیں, پھر یہ بھی کہتے ہیں this is a war that could have gone for years and destroyed the entire Middle East, but it did not and never will. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کے پاس آؤں گا. بنیادی وجہ اس سیز فائر کی کیا بنی؟ جو ہے کیا ایران کی نے جو ایسکلیشن کی, قطر کے اوپر حملہ کیا, وہ قطر کی وجہ سے یہ سیز فائر ہوئی؟ یہ پہلے ہی پلان کا حصہ تھا, امریکنز نے انٹروین کیا؟ کیا آپ کو سمجھ کیا آتا ہے؟ دو بڑی کلیدی وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایران کو جیسا کیلکولیٹ کیا گیا تھا کہ ایران پہ جب 200 کے قریب جہاز آئیں گے, بم برسائیں گے, تباہی مچائیں گے اور ان کی فرسٹ ٹیئر جتنی بھی عسکری قوت ہے اس کو بالکل نیوٹرلائز کر دیں گے, سائنسدان 16 مار دیں گے, تو اس کے بعد ایران اس قابل نہیں رہے گا. دیکھیں پہلے دن ہی 70 کے قریب ایئر ڈیفنس بیٹریز کو تباہ و برباد کر دیا تھا اسرائیل نے, جب 200 جہاز انہوں نے بھیجے تھے قانون میں اور اچانک بھیجے تھے بغیر کسی انٹرنیشنل لا کی پاسداری کرتے ہوئے. اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 کی بالکل خلاف ورزی کرتے ہوئے, جس پہ ایران نے کہا کہ ہم اپنا محفوظ کرتے ہیں, جیسا ایران نے کہا تھا قاسم سلیمانی صاحب کے وقت میں جب ان کو شہید کیا گیا تھا, اور جس حق کو ایران نے اس وقت استعمال کیا, جس طریقہ کار کو ایران نے اس وقت استعمال کیا, اور اس کے بعد سیریا میں جب ایران کے اس قونصلیٹ پر حملہ ہوا جس طریقہ کار کو انہوں نے استعمال کیا, اور کیا طریقہ کار تھا, خوبصورت ڈپلومیسی اور ایک ڈیٹرنس ساتھ میں. ڈیٹرنس ایران نے جب ظاہر کیا اور جب اپنا ڈیمانسٹریٹ کیا تو اسرائیل کو پتہ لگ گیا, جس کو کہتے ہیں کہ لگ پتہ گیا اس کو, کہ وہ ایران میں اتنا دمخم ہے کہ وہ اس جنگ کو 100 دن تک لے کے جا سکتا ہے, جس طریقے سے وہ میزائل فائر کر رہا تھا ناپ تول کے. آخری جو اس نے اپنی والی برسائی ہے, داغے ہیں میزائل, اس میں بڑے خطرناک قسم کے میزائل ہیں, جو کہ خیبر میزائل ہے, جس میں اماد میزائل ہے, 800 کلو گرام کی جو ہے وار ہیڈ لے کے جانا ان کا, اور پھر وہ ڈیٹیکٹ بھی نہ ہونا. اس کے بعد ان کے ابھی تو اور بھی ان کے پاس اور بھی شیکان ہے, سجیل ہے, یہ سارے کیپیبل میزائل ہیں. جو تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی اتنی طاقت ہے اور اتنی کرش کرنے کے بعد بھی B-2 بمبر کے آنے کے بعد, اور یہ کلیم جو ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ B-2 بمبر نے بالکل ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے, اب ایران کبھی بھی ان فیسلٹیز کو استعمال نہیں کر سکے گا, نیوکلیئر وار ہیڈ نہیں بنا سکے گا, یہ کلیم کر لیا, شاباش دے دی, دنیا کو بتا دیا. لیکن نیریٹو اس سے مختلف نیتن یاہو نے پھر دوبارہ شروع کیا. یہ وہی نیریٹو ہے جو نیتن یاہو پچھلے 15 سال سے کر رہے ہیں, جب انہوں نے 2012 میں ایک اسکیچ کے ذریعے پوری دنیا کو جنرل اسمبلی میں سمجھایا کہ ایران کس طرح نیوکلیئر ویپنائزیشن اپنی کرنے والا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے. قصہ مختصر یہ کہ اسرائیل کے نظروں میں جتنے ملک تھے جو آنکھیں دکھلا سکتے تھے ان کو نیوٹرلائز کیا گیا. ایک واحد ملک باقی رہ گیا تھا جو اس کے لیے وہ کہتا ہے اسرائیل کے جی ہمارے لیے تھریٹ تھا, اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنے میں ناکام رہا. اور کیونکہ ناکام رہا تو یہ انفنشڈ ایجنڈا نیتن یاہو سیز فائر کے بعد, کل جو سیز فائر ہوئی ہے وہ ڈپلومیسی کی بڑی خوبصورت مثال ہے. میں نے آپ کو 3 مثالیں دیں. اربیل کی مثال دی جب ایئر بیس پر حملہ کیا ایران نے, اس وقت بھی بڑی نیگوشیشن کے بعد بتا کے ایک ایسی جگہ پر کیا بیس میں جہاں کوئی نقصان نہ ہو. اسی طریقے سے جب سیریا کا ہوا
تو بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ آپ کا آرگومنٹ یہی ہے کہ ڈیٹرنس شو کیا، ساتھ میں ڈپلومیسی بھی انہوں نے وہ جو چینلز ہیں اوپن رکھے ہیں، اور اس کے بعد یہ سیز فائر ہو گئی، اسکرپٹڈ قسم کا حملہ کیا. بالکل صحیح. جو ہے سپریم لیڈر علی خامنائی جو ہے چوئی صاحب، ان کا ٹویٹ 24 جون یہ 2:02 پر آتا ہے. اسی ٹائم کے دوران دوز ہو نو the Iranian people and their history know that the Iranian nation is not a nation that surrenders. آپ کا پہلے دن سے چوئی صاحب یہ آرگومنٹ رہا ہے کہ کم وقت میں اسرائیل جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑے گا ایران کا. ایران کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکے گا اور ٹل دا لاسٹ مومنٹ وہ لڑے گا. اور ایران کی خواہش تھی، آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ امریکہ اس کے اندر شامل ہو. جب امریکہ شامل ہوگا، جنگ پھیلے گی تو پھر تھنگز ول موو ٹورڈ سیز فائر. آپ کی بڑی زبردست اسیسمنٹ ہے چوئی صاحب، وہی ہوا. جو ہے ڈاکٹر صاحب سے سوال بھی کر لیں چوئی صاحب. جی نہیں، یعنی جمیل صاحب انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک ورشن دیا ہے. دوسرا ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ ایران کے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں. اور اسرائیل اس وقت تباہی اور بربادی کے کس دانے پر پہنچ گیا تھا کہ وہ دوسرے دن ہی اس نے منتیں کرنی شروع کر دی امریکہ کے، جی آپ شامل ہو جائیں، ہمارے سے نہیں ہو رہا. اور بالآخر معافی تلافی اور پھر اس حد تک گر کے امریکہ کو ساری نیگوشیشن کرنی پڑی کہ آج وہ ایٹ پار ٹریٹ کرنے پر مجبور ہے ایران اور اسرائیل کو. تو پہلی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہے. نمبر 1، اسرائیل کی جو انوینسبلٹی کی جو وہ متھ تھی وہ پارا ہو گئی ہے. نمبر 3، امریکہ نے یہ بیل مجھے مار اس میں گھس کر اپنا قد کاٹ نیچے کیا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اور نمبر 4، آیا ایران جس کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں بھی تھے، انہوں نے نیوکلیر ویپن سے زیادہ ان کا بٹھا بٹھا دیا ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں ایران ایک ڈکٹیشن کی اور ایک ڈائریکشن کی پوزیشن میں آ گیا ہے، اور آیا اسرائیل دوبارہ ایران کا رخ کر سکتا ہے؟ جی، اسرائیل کو ابھی دوبارہ اتنی کمک پہنچے گی جو ظاہر زور جو اس کے لیے تھوڑی سی بہت ایک لمحے کے لیے ہسٹری میں چلے جاتے ہیں. اسرائیل پر جب کوئی برا وقت آتا نظر آیا تو اسرائیلی لابی جو کہ امریکہ میں بہت ہی فعال ہے، کانگریس پر ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر ہے، پینٹاگون پر ہے، اور وہ فیصلے سازی میں بالکل ان کے پیروں کی شکل بنی ہوئی ہے. تو وہ فیصلہ تو اسرائیل کے حق میں ہی ہوگا نا، اور وہ کمک پہنچ جائے گی. اب اتنے بحری بیڑے دنیا میں کہیں اور ہیں جو اس وقت اس خطے میں موجود ہیں. وہ کس لیے موجود ہیں؟ وہ اسی لیے موجود ہے کہ اسرائیل پہ اگر کوئی برا وقت آتا ہے، ورنہ اسرائیل کیا چیز ہے؟ OIC کی کنٹری جو کہ فعال نہیں ہے، 1.8 بلین افراد ہیں. 1.5 لیٹر کی پانی کی بوتل لے جا کے اگر پھینکنا شروع کریں تل ابیب پر تو آپ ابھی کیلکولیٹ کریں سیلاب آ جائے گا وہاں. تو یہ تو اسرائیل کو سپورٹ اگر نہ ہو. اب رہا سوال کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات کے بعد آج جو انہوں نے تھوڑی سی اینگرنیس دکھلائی ہے، جب وہ جہاز میں سوار ہو رہے تھے نیٹو جانے کے لیے، تو کیا وہ کارگر رہے گی؟ کیا وہ پریویل کر جائیں گے اسرائیل پر؟ نہیں لگتا. اس لیے کہ اسرائیلی لابی جو وہاں ہے، جنہوں نے جکڑا ہوا ہے پورے نظام کو، وہ ہمیشہ پریویل کرتی ہے. اس دفعہ اگر نہ کرے، نکسن کے ٹائم پہ جیسے ایک دفعہ نہیں ہوا تھا اور نکسن کا انہوں نے اشر کر دیا، تو اگر اس دفعہ نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. بالکل صحیح. ہم دیکھیں گے ہم اگلے سیگمنٹ میں آپ سے اگلی بات بھی چودھری صاحب نے کی ہے. جی اگلی بات بھی چودھری صاحب نے کی. کتنا نقصان ہوا؟ IAEA کے مطابق جو نقصان ہوا ہے اس میں کوئی ریڈیشن نہیں ہوئی، کیونکہ وہ افزودہ مادہ جو ہے وہ وہاں سے موو کر چکے ہوئے تھے، تابکاری کے کوئی لیکن ساتھ میں ان کے اسٹرکچر پارشلی جو ہے تباہ ہوا ہے. یہی نیتن یاہو کہہ رہا ہے، یہی IAEA کہہ رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مکمل تباہ ہو گیا ہے. ایک لمحے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 60% جو افزودہ مادہ ہے وہ 90% تک لے جانے کے لیے 10 دن لگتے ہیں. اس کو یہ شیل جو ہوتا ہے میٹل کا بنانے کے لیے، اصفہان ایسی جگہ تھی جہاں یہ بنتا تھا، اور وہاں شیل کے مطلب سلینڈریکل فارم میں لا کے اس کے اندر 5 سے 10 kg قریب انرچڈ مٹیریل لگا کے فیوز لگایا جاتا ہے. جو ان کے پاس لانچنگ کی فیسلٹی تو آلریڈی ہے، اور وہ آلریڈی میں آپ کو بتایا خیبر ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرے میزائلس ہیں. صرف اس میں یہ 2 کمپوننٹ تھے. تو اس کی وجہ سے
وہ ان کے پاس ابھی بھی کیپیبلٹی موجود ہے. بالکل صحیح. ڈیٹرنس جو ہے ایران کے پاس موجود ہے اور وہ ڈیٹرنس دیکھتے ہوئے ظاہر ہے باقی مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کو سمجھ آ گئی اگر معاملہ آگے بڑھا تو پھر ہم سارے اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں, جنگ پھیل سکتی ہے. حسن, ونس اگین پریزیڈنٹ ٹرمپ از کلیمنگ کہ دس از مائی کریڈٹ. آج تو کسی نے سوال کیا تو اس پہ غصہ بھی ہو گیا, وہ انہوں نے کہا وٹ دا فش کہ ہاؤ ڈیئر یو آسک می دس کوسچن. اچھا, وہ کہتے ہیں رات اگلا ٹویٹ آ جاتا ہے 7:18 پر ارلی مارننگ. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اینڈ ایران کیم ٹو می آلموسٹ سائملٹینیسلی اینڈ سیڈ پیس, مطلب گڑگڑائے دونوں پارٹیز. آئی نیو دا ٹائم واز ناؤ. The world and the Middle East are the real winners. Both nations will see tremendous love, peace and prosperity in their futures. They have so much to gain and yet so much to lose if they stray from the road of righteousness and truth. The future for Israel and Iran is unlimited and filled with great promise. God bless you both. لیکن جو میڈیا ہے CNN نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب یہ قطر کا کردار ہے, یہ سٹوری آپ دیکھ لیں, اسی لیے وہ CNN کو گالیاں بھی نکال رہے ہیں. CNN ربش, کم بیکس اور پتہ نہیں کیا کیا ایڈجیکٹیو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ CNN اپنی سٹوری کے اندر وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ the government of Qatar played a key role as an intermediary and Trump at one point spoke directly to its leader Amir تمیم بن الحمد اور ان سے انہوں نے بات کی الثانی سے. The two sources familiar with the matter وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری بات ہوئی. اس کے بعد the Trump told the Qatar Emir that the US was able to get Israel to agree to a ceasefire with Iran. Two sources familiar with the matter said he also thanked him for his help in mediating. The White House official said and asked the Emir to help persuade the Iranians to accept that deal. ٹھیک ہو گیا. ایرانین اسٹیٹڈ میڈیا جو ہے اس نے اعلان کیا کہ ٹیوزڈے لوکل ٹائم دیٹ از سیز فائر ہیز بین امپوزڈ آن دا اینیمی آفٹر دا کنٹریز ملٹری ریسپانس ٹو US ایگریشن. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ٹرمپ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران وہ بات کوئی کرتے ہیں, ایونچولی اسٹوری کی اور نکلتی ہے, کہتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے. سوال آپ سے میرا یہ جو سیز فائر ہے یہ آپ کے خیال میں فریجائل ہے, نازک ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان لمیٹڈ ہوگی اور یہ کنٹینیو کرے گی؟ دیکھیے, اسرائیل نے آج تک جتنی کمٹمنٹس کی ہیں کوئی ایک کمٹمنٹ ایسی نہیں ہے جس پر وہ قائم رہا ہو. یعنی اسرائیل کے اوپر آپ کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ اسرائیل جو ہے وہ جو اس نے وعدہ کرے اس کو نبھائے, یہ اس کی گھٹی میں نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا ایران نے, جس طریقے سے ڈیمیج کیا, دیکھیں ابھی بڑی سینسرشپ ہے اسرائیل کے اندر, کتنی جانی نقصان ہوا ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی نمبرز نہیں آئے. لیکن میں کم از کم اس بات پر بڑا کنونس ہوں کہ وہ نمبر 100+ ہے یا 100s میں ہے. اور یقینی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ڈیتھ ٹول یا شہادتیں جتنی ایران کے اندر ہوئی ہیں وہ اٹس ان بٹوین 600 to 1200 کے درمیان ہے. تو یعنی اتنی زیادہ جانی نقصان ہو چکا ہے. اور اس ٹائم جو سب سے جو میرے نزدیک جو بات نظر آتا ہے کہ ٹرمپ کے اوپر پریشر کیا تھا, ٹرمپ کے اوپر جو اس کا ڈومیسٹک پریشر تھا اس نے بڑا کام کیا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا, آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر CNN کی بات کریں تو CNN کے اوپر ایک پول ہوا تھا, اس پول میں میجورٹی لوگوں نے کہا, اکثریت نے کہا جی کہ امریکہ کو اس جنگ کا شراکت دار نہیں بننا چاہیے, خود کو اس جنگ سے باہر رہنا چاہیے. ٹرمپ کا اپنا مینیفیسٹو یہ تھا کہ جناب میں نے دنیا سے جنگوں کا خاتمہ کرنا ہے. تو پھر عملی طور پر انہوں نے اسٹرائک بھی کر دیا, تو اپنے ہی مینیفیسٹو سے ہٹ گئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو ظاہری بات ہے جب ایک وعدہ کیا ہو انتخابی مہم کے دوران اور پھر اس وعدے کے برعکس آپ کام کر رہے ہوں تو لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, اور مڈ ٹرم الیکشن کا بھی پولیٹیکل کیپٹل بھی وہ لوز کر سکتے ہیں, اور لوز کیا بھی ہے انہوں نے. اس ٹائم جو پاپولیرٹی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ افیکٹ ہوئی ہے ان اسٹرائک سے بھی. سو بہرحال اوور آل یہ تمام چیزیں سم اپ ہوئی ہیں. رہے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ جی اسرائیل کے اوپر کبھی بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا اگر تو امریکہ اس جنگ سے باہر ہو جائے, اور سیز فائر کی اگر وائلیشن اگر کرتا ہے اسرائیل اور امریکہ اس بات پر لاؤڈ اینڈ کلیئر کہہ دے جی کہ پھر آپ جانے اور ایران جانے, تو تب تو بات ہے. ایران نے جتنے میزائل مارے ہیں انٹرسپٹ کو کس نے کیا, انٹرسپٹ کر ہی رہا تھا امریکہ. ان کی جو 3 لیئر جو ہے وہ ایئر ڈیفنس تھی اس تک تو معاملہ بعد میں پہنچتا تھا. یعنی 70% میزائلز تو پہلے ہی انٹرسپٹ ہو جاتے تھے بیسس سے, امریکن بیسس سے. یہ امریکہ نے بچایا اس کو. اگر یہ ایران ورسز جو ہے اسرائیل ہوتا
تو یقین کریں کہ اس وقت ایران نے میجر سٹیز جو تھے نا اسرائیل کے وہ تباہ کر دینے تھے. تل ابیب کی رائے یہ تھی کہ نیتن یاہو نے اتنا پریشر ڈال دیا تھا کہ اگر آپ نہیں حملہ کریں گے تو ہم حملہ کر دیں گے. نہیں, نیتن یاہو نے بلیک میل کیا, یعنی پریشر بلٹ اپ کیا. امریکہ بلیک میل ہو گیا نا. جی بالکل ہوا, اور ہمیشہ ہوتا ہے. یہ ایک پہلا پریزیڈنٹ تو نہیں ہے, اس سے پہلے کتنے پریزیڈنٹس کو وہ کر چکے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ ویسے تو دنیا کے لیے بڑا طاقتور ہے, لیکن اسرائیل کے سامنے جب وہ جاتا ہے تو انٹرنلی اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے, یعنی جو فائنینشیل یا کیپٹل سارا جو ہے نا, جو ان کی مارکیٹ جو ہے, جو ان کی اکانومی کو جو لوگ جو ہولڈ کیے ہوئے ہیں وہ جیوز ہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے. ظاہر ہے سارا جو ویئر ویدل, سارا ویپن جو سسٹم ملتا ہے اسرائیل کو وہ امریکنز دیتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا بھی کہ دنیا کا سب سے بیسٹ ویپن, لیتھل ویپن ہمارے پاس ہے, وہ کافی زیادہ تعداد میں اسرائیل کے پاس ہے, اور اسرائیل کو وہ استعمال کرنا آتا ہے. اور ہم یہ بھی ساتھ میں سنتے ہیں کہ اسرائیل بغیر امریکہ کی اشیر باد کے وہ آنکھ بھی نہیں چھپک سکتے, ادروائز تو یہ مسلم ممالک یا ایران ہی کھا جاتا اسرائیل کو. دوسری طرف یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہودی لابی ہے وہاں پہ, ان کے ظاہر ہے وہاں پہ لمبے چوڑے وہ ڈالر استعمال ہوتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ جو وائٹ ہاؤس کے اندر ہوتی ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے. سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ یہ سیز فائر ایرانین خواہش تھی یا اسرائیلی خواہش تھی بنیادی طور پر, اور کس کی خواہش کے اوپر عمل ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ سیز فائر, وہی جو میں نے سوال حسن سے کیا ہے, یہ کنٹینیو کرے گی یا نائف ایج کے اوپر ہی سروائیو کرے گی اینی ٹائم؟ جس طرح پہلے جتنی باتیں کی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ غلط ثابت ہوئی ہیں, اور یہ پھر ایک بار پھر جو ہے حملہ ہو جائے گا اور یہ سیز فائر ختم کر دی جائے گی. نہیں لگتا کہ یہ جو فریجلٹی والی سیز فائر ہے وہ زیادہ عرصے برقرار رہے گی. اگر تھوڑا سا زور اور لگایا چند ملکوں نے, جس میں کہ رشیا بھی شامل ہے, چائنا بھی شامل ہے, اس کی وجہ سے کچھ دن اور اگر چل جائے تو چل جائے. دیکھیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں تاریخ میں جائے. 1897 میں جب زائرنزم کی سوئٹزرلینڈ میں بنیاد رکھی گئی تو کچھ فیصلے کیے گئے, وہ سارے امپلیمنٹ ہوتے جا رہے ہیں ون بائی ون. گریٹر اسرائیل کا بھی اس میں ہے, کوئی اس کو کسی طریقے سے بیان کر سکتا ہے, کوئی کسی طریقے سے بیان کر سکتا ہے. فیصلہ اس میں ہوا تھا کہ ایک وطن بنے گا. اس کے بعد انہیں 554 شہروں کو مسمار کر کے فلسطین کے قبضہ کر لیا, 67 میں اور کر لیا. تو اب ان کے سامنے ایک ہی ملک ہے اور وہ ہے ایران. تو وہ اپنے اہداف کو, اسرائیلی لابی کی بات ہو رہی ہے, اسرائیلی لابی اس زمانے سے انہوں نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی کانگریس مین جو ہے اگر ایک دفعہ اسرائیل کے خلاف وہ لکھ کے انڈرٹیکنگ دے کے آتا ہے, سائن کر کے آتا ہے اس لابی کو, اور اس میں وہ کہتا ہے کہ جی میں اگر کوئی ریزولوشن ہوگا کانگریس میں تو میں اس کے خلاف نہیں بولوں گا, اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. جو نہیں بولتا ہے وہ جو بولتا ہے وہ اگلے الیکشن میں جیتنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو دیکھیں. اور دوسرا, میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا, کئی چینل پہ ذکر کیا کہ اس لابی کی وجہ سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو جائے یا وہ پینٹاگون ہو جائے یا کوئی ادارہ ہو جائے امریکہ کا, وہ ایسے تانے بانے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح کے میر شاعمیر کہتا ہے, پروفیسر ہے, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے, امریکن ہے, شکاگو میں پڑھاتا ہے یونیورسٹی میں, کہتا ہے کہ جی امریکن کے اپنے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں جب اسرائیل کی بات آتی ہے, کیونکہ اسرائیل اتنا یہاں صراحت کر گیا ہے اس میں. تو اب اس چیز کو, اس ماڈل کو, جو میں نے کوشش کی کہ 2 منٹ میں ساری وضاحت کر سکوں, اور اس کے بعد اس پیراہے میں دیکھیں کہ کیا یہ سیز فائر, جب یہ نیریٹو نیتن یاہو کہتا ہے کہ ابھی ان کے پاس ہے, یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے ایرانیوں, تو اس لیے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اگلے چند دنوں میں اگر یہ بحری بیڑے جو مختلف جگہوں سے آئے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں, پہلے سے تھے ہی, اس کے علاوہ مزید جو ایسٹس ٹرانسفر ہوئے ہیں اس طرف, اگر وہ واپس جانا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیے گا کہ اسرائیل نہیں کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جی بالکل صحیح ہے, بڑا اچھا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اور سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں, بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ رشینز اور چائنیز کی طرف سے آف لیٹ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں, رشیا کے تو ایک فارمر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, آج کل وہاں پہ سینئر ان کا جاسلان ہے, ڈمیٹری, انہوں نے کہہ دیا کہ جی کافی لوگ اب تو وار ہیڈز دینے کے لیے بھی تیار ہیں اسرائیل کو, ایران کو. اور چائنا بھی کہہ رہا ہے کہ یار کچھ خیال کریں خطے کا, ایسا نہیں ہوگا. اور مسلم ورلڈ, رات کو تھوڑا سا ایک ٹریلر دیکھا قطر نے, اور باقی ظاہر ساری مشرق وسطی کی ایئر ٹریفک جو ہے وہ جیم ہو گئی, ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں, تو کیا وہ امریکہ کو پریشرائز کریں گے؟
مسلم ورلڈ یا باقی جو P5 کے کنٹریز ہیں کہ اسرائیل کو روکا جا سکے اور یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کو پرماننٹ کیا جائے اور معاملات بہتری کی طرف لے کے جائیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. آج صبح امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ جا رہے تھے نیدرلینڈ کے اندر نیٹو کانفرنس ہو رہی ہے. اٹینڈ کرنے سے پہلے وہ ایک روٹین ہے, میڈیا سے بات کرتے ہیں, تو ان سے جب سوال کیا گیا خاص طور پر ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے تو ان کے منہ سے کافی سخت الفاظ نکلے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں ممالک لڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیوں لڑ رہے ہیں. مطلب انہوں نے وارن کیا اور زیادہ غصہ انہوں نے جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے غصے کا اظہار کیا اسرائیل کے حوالے سے کہ بس کریں, اگر آپ بم ماریں گے تو پھر یہ کیسے سیز فائر آگے بڑھے گی. اور اسی اسنا میں ہم نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کی طرف سے دونوں سطح کے اوپر ٹاپ لیول کی جو لیڈرشپ ہے اس نے کنفرم کر دیا سیز فائر, لیکن ساتھ ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے سیز فائر کو توڑا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب, سب سے اہم سوال اب یہ پوچھا جا رہا ہے جس طرح ابھی ہم نے بات کی, تھوڑا تھوڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا رشینز وہ بھی اظہار کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنے جو ان کے جو کنسرنز ہیں. چائنیز بھی بات کر رہے ہیں. میڈل ایسٹ کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے اور باقی بھی ظاہر ہے UAE, قطر ہو گیا, سعودی عربیہ, یہ انٹرنیشنل ٹریول بند ہو جائے, وہ 1 گھنٹے کے لیے بند ہوا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں ساری دنیا کی. بحرین ہے, باقی جو سارے ممالک ہیں ان کی تو اکنامک لائف لائن تباہ و برباد ہو جائے گی اگر یہ بڑھتا ہے یہ جنگ, اگر خدا نخواستہ آگے بڑھتی ہے. آپ کے تجزیے سے مجھے یہی لگا کہ یہ باز نہیں آئے گا جو ہے اسرائیل. آپ کی کیا رائے ہے اور کیا خیال ہے کہ یہ سسٹین کرے گی جنگ بندی کہ یہ جو ہوئی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو OIC کے ممبر کنٹریز ہیں جس میں کلیدی ممالک یہی ہیں جو ہمارے دوست بھی ہیں اور گلف میں ہیں اور اس خطے میں ہیں, لیکن ان کی جب جنگوں کی بات آتی ہے تو ان کی سنتا کون ہے. تو قطر نے ایک ایسی میڈیشن کی جس میں کہ ساروں نے اپنی کلیم کیا کہ جی ہم پاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی فتح کلیم کر لی, اسرائیل نے اپنی فتح کلیم کر لی اور ایران نے اپنی فتح کر لی. تو جس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی. اس کے علاوہ ان کی بات کون سنتا ہے؟ اگر ان کی بات سنتا ہوتا تو پھر کیا عراق کا یہ حشر ہوتا, سیریا کا یہ حشر ہوتا, غزہ کا, لبنان کا, لیبیا کا, ان ساروں کا یہ حشر ہوتا؟ نہیں. تو لہٰذا ہمیں پتا ہے کہ 57 ممالک کی یہ جو بلاک ہے اس میں سب سے کلیدی لوگ یہی لوگ ہیں, یہی ممالک ہیں. تو ان کا کوئی خاص اس معاملے میں جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے یقیناً کہ وہاں تو اگر یہ ٹینشن تھوڑی سی چل پڑے تو لوگ تو وہاں ساری کی ساری ایکسپیٹریٹس پہ چلتی ہے, معاملات چلتا ہے پورا اس پورے خطے میں, خاص طور پہ UAE میں. تو اس پہ آپ نے اس سے زیادہ اہم جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ ہے رشیا اور چائنا کا. جیو پولیٹیکل تناظر میں اگر دیکھیں رشیا اور چائنا کو, اس وقت دونوں اس ٹینشن کے بینیفیشری ہیں, لیکن یہ ٹینشن آگے بڑھ گئی تو ان کی جیو پولیٹیکل کی جو فار ریچنگ پلاننگ ہے وہ برباد ہو جائے گی. وہ کیسے؟ جو جیو پولیٹیکل ان کا جو امیڈیٹ بینیفٹ ہے, دیکھیں کہ جو اس میں یوکرین سے کے لحاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ یعنی امریکہ نے پوٹن کو جو کنسیشن دینا تھا دے دیا. اور کل کی بات ہے, تقریباً 36 گھنٹے پہلے کی, پوٹن نے کہا کہ پورا یوکرین ہمارا ہے. تو اس وقت پوٹن کی فوکس وہاں ہے اور وہ چاہتے ہیں رشین کہ بھائی یہ تھوڑی موڑی جو ہے نا یہ ٹینشن ادھر برقرار رہے تاکہ یہ سارے بحری بیڑے یہ تمام معاملات توجہ اس طرف رہے بجائے اس کا کہ ہمارے طرف. دوسرا چائنا ہمیشہ اس کی گردن پہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے, نیوکلیئر پروپیلڈ سبمرین اوکاس کے ساتھ اور سارا اتحاد اسٹرنگ آف الائنس کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ چائنا کا جب چاہیں گلا دبا دیں. کس طرح, معاف کیجیے گا, کس طرح کہ چائنا کی جو لائف لائن ہے وہ مرین لائن ہے. مرین لائن کے مختلف جگہوں پر یہ انہوں نے اپنی ڈپلائی. تو اس چیز کو میں ادھر چھوڑتے ہوئے یہ لمبی ہو جائے گی داستان. تو چائنا کی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساڑھے مگرو لاؤ, یہ جو تائیوان کے چکر میں اور اس چکر میں جو آپ ساؤتھ چائنا سی میں اپنی صف بندی کر رہے ہو, تھوڑے دن ادھر بزی رہو, کوئی بات. لیکن ایک ریڈ لائن یہ ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات, بس 5 سیکنڈ کی. ایک ریڈ لائن یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل آگے جو منظرنامہ ہے گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی طرف پوری دنیا کا تناظر تبدیل ہو رہا ہے, بیلنس آف دا ورلڈ یہ تبدیل ہو جائے گا آئندہ
اس ڈیکیڈ کے اندر 4-5 سال میں، کیونکہ فضاؤں میں، ہواؤں میں ان کی چائنا اور رشیا کی جو طاقت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. امریکہ اس پہ فکر مند ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ مسلط ہو جائے اسرائیل امریکہ کی سپورٹ سے، یا امریکہ مسلط ہو جائے. بالکل سو کسی صورت میں بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ تھانے داری جو ہے اس علاقے کی اسرائیل کے پاس جائے، اور وہ اندر کھاتے تو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کی سپورٹ کی ہے اور کچھ ویپنری عقل قبول کرتا ہے. جی کچھ کر رہا ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، کافی زیادہ پروفیسیز آپ کی کافی سچ ثابت ہوئی ہیں، تو آپ سے اگر میں یہ براہ راست سوال پوچھوں، آپ اس جنگ بندی کو پرماننٹ دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ کوئی شرارت کر سکتا ہے اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کے؟ کیونکہ امریکہ بات کوئی کرتا ہے 2 دن کا وقفہ تو 4 دن کا وقفہ، اگلے دن ہی حملہ کروا دیتا ہے اسرائیل سے یا خود. چوہدری صاحب نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے. ایران جو ہے اس نے چاروں شانے ان کو چت کر دیا. ایران ہیز ون، ہیز پریویلڈ، اینڈ ایرانین ان کے قوم کا حوصلہ، ہمت اور جذبہ اور قوت ایمانی از سیکنڈ ٹو نن، اور انہوں نے اپنے جذبہ ایمانی سے ہی مقابلہ کیا ہے. ورنہ ساری لیڈرشپ بھی ختم، وہاں بھی ختم، یہ بھی ختم، وہ بھی، اور پتہ نہیں کون کون سی بلڈنگز ان کی تباہ کر دی گئی. اور علی خامنائی جو ہے ان کو بھی مارنے کے پروگرام بنائے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا میں شہید ہونے کو تیار ہوں. اسرائیل اور امریکہ فی الحال کافی لمبے عرصے تک ایران کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی پوزیشن میں بالکل صحیح. آپ کی رائے میں یہ سسٹین کرے گی، یہ بالکل یہ سیز فائر کنٹینیو کرے گی. جی جی. نمبر 2، روس میں جب ایرانی وزیر خارجہ گئے تو روس نے رات گئے ایک بیان جاری کیا. وہ جمیل صاحب اس کو بہتر سمجھتے جی، وہ ہیں. ذکر کیا ہم نے اس کا ڈمیٹریو کا بیان. اچھا چوہدری صاحب نہیں، اس میں جو جملہ ہے وہ سن لیں. جی جی. انہوں نے کہا کہ ہم اس میں سے، اس جنگ میں سے نکلنے کا راستہ نکال رہے ہیں. جی وہ نکال دیا انہوں نے، وہ نکال دیا وہ قطر کے اوپر سارا کر کے. حسن، گورنمنٹ آف پاکستان کی جو آج سٹیٹمنٹ ہے، پاکستان ایکسپریسز اٹس ڈیپ کنسرن اینڈ الارم ایٹ دا سیریس ایسکلیشن ان دا سیکورٹی سچویشن ان دا ریجن ایز اے ریزلٹ آف اٹیکس اگینسٹ USS Al Udeid, the airbase in Qatar. We strongly condemn the recent violation of the principle of respect for sovereignty and territorial integrity of all countries. We urge adherence to fundamental principles of international law and call for exercise of restraint by all sides. Pakistan reiterates its call for dialogue and diplomacy to resolve all conflicts and urge immediate step for de-escalation. اسی بڑے پیڑے پھنسے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ظاہر قطر کے اوپر اگر ایران حملہ کرتا ہے وہ، لیکن وہ بیسز ہیں، وہ ایران کا اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے. لیکن ان کا اپنا رائٹ ہے، وہ سوورن اسٹیٹ ہے، ایک ملک ہے، اسلامی ملک ہے، وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے ایران کو. نہیں میں دیکھیں وہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بیسز ہیں وہ تو امریکن بیسز ہیں. تو لیکن ہم نے ایک پرنسپل پوزیشن لی ہوئی کہ ہم اس ایسکلیشن کے خلاف ہیں. اب کسی بھی ملک کے اوپر حملہ، میرے خیال میں میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان نے ڈپلومیٹیکلی بڑا اچھا کھیلا ہے. پاکستان نے ونڈرفل پلے کیا. انہوں نے انہوں نے ڈپلومیٹک سپورٹ دی ایران کو، انہوں نے پولیٹیکل سپورٹ دی ایران کو، مورلی اس کو سپورٹ کیا، عوام نے سپورٹ کیا. جو اسٹریٹجک پارٹنر تھا ان کا خطے میں انڈیا نے کیا کیا؟ دوغلا پن تو انڈیا کا تھا، 2 نمبر ساری انڈیا نے کی ہے. انڈیا نے یقین کریں کہ مذمت تک نہیں کی اسرائیل کی، بلکہ وہ الائے رہا اسرائیل کا. تو اب تو میں یہ بات کروں گا کہ سوال یہ ہے کہ کیا ایران، جس طرح فتنہ ہندوستان کے جو کیمپس ہیں موجود ہیں ایران کے اندر، ایرانین ٹیریٹری کے اندر، کیا اپنی اس پالیسی کو ریویو کرے گا کہ پاکستان کی مدد کرے کہ پاکستان ان دہشت گردوں کو ختم کرے؟ اچھا پہلا کوشچن تو یہ ہے جی. اچھا دوسری بات یہ میں کروں گا کہ جی ایران کو جتنا ہم نے سپورٹ کیا ہے، پاکستان نے کیا ہے، مسلم ورلڈ میں کوئی ایک ملک بتا دیں جس نے اتنا سپورٹ کیا ایران کو. اگلی بات دیکھیں جی کہ اب یہ دیکھیں جی فتنہ ہندوستان موجود ہے. اب ایران کو ایران نے چاہ بہار دی ہوئی انڈیا کو، ٹھیک ہے جی. اب کیا چاہ بہار کو وہ ریویو کرے گا کہ را کی جو وہاں موجودگی ہے اس کو بین کرے گا؟ یہ اب وہ کرنے والی چیزیں پاکستان جو کر سکتا تھا پاکستان نے کیا، اور پاکستان نے ماضی کی تلخیوں کو بھی پس پش پھینکا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جب حیدرآباد ہاؤس میں دہلی کے اندر 8 مئی کو ایرانین جو تھے وزیر خارجہ وہ MOU سائن کر رہے تھے انڈین کے ساتھ، جے شنکر کے ساتھ. تو ہم نے تو اس چیز کے باوجود ہم نے کہا کہ ہمارا اسلامی بردر ہے اور ہم بھائی کے طور پر اس کے ساتھ آئے.
ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم اسرائیل کے پاس چلے جائیں یا امریکہ کے ساتھ جا کے ہم نے MOU سائن کیے، تو ہم نے تو ہر حد تک ایران کے ساتھ گئے ہیں۔ اب ایران کو دیکھنا ہے خالی تشکر پاکستان کہنا ہے اپنی پارلیمنٹ کے اندر، یا ان فتنہ ہندوستان کے کیمپس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ڈاکٹر صاحب، راز کی پریزنس فٹ پرنٹ کافی زیادہ افغانستان ایران کے اندر رہا ہے، کلبھوشن بھی پکڑا گیا، تو کیا ایران اپنی یہ پالیسی ریویو کر سکتا ہے؟ محسوس یہی ہوتا ہے 73 آدمی جو پکڑے ہیں اس میں سے بیشتر انڈین ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو چن چن کے موساد کی مدد سے جو ان کی لیڈرشپ کو انہوں نے ختم کیا ہے، شہید کیا ہے، کس اپارٹمنٹ میں، کس منزل پر، کس کونے پہ کون رہتا ہے، تو اس کی ظاہر ہے وہ لیکیج ہوئی ہے۔ ان کو ایجنٹ جس طرح ہمارا عبد المجید پکڑ کے جو جیلم میں پیش کیا گیا ہے، جس طریقے سے راہ کی وہ مدد کر رہا تھا ایک ایجنٹ کے طور پر پاکستانی شہری، اسی طرح وہاں کافی لوگ تھے لیکن وہاں انڈین شہری پکڑے گئے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی بات جو محسوس ہوتا ہے کہ دیکھ لیا ایران نے کہ انڈیا نے ان کو کتنا نچوڑا ہے، تیل آدھی قیمت پہ لیتے رہے ہیں، ویور امریکہ سے لے لیا ہے، چوپیاں ہر جگہ سے۔ تو اب ایران کو پتا پڑ گیا اور ان کو پتا پڑ گیا ہے کہ جس مضبوطی سے، ایک بات جو مزید میں ایڈ کر دوں، جب بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ سیکورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشن موو ہوئی ہے اس میں چائنا، رشیا اور پاکستان ہے جنہوں نے موو کیا، اور جن الفاظ میں موو کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس چیز کو ایک اور تناظر میں اگلے 10 سیکنڈ میں کہ اس وقت جو جیو پولیٹیکل کا میں ذکر کر رہا تھا، چائنا اور رشیا کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن ڈیفینیٹلی ہے، اور اس کنسلٹیشن کے حساب سے ایک تو ہمارے بھائی ہیں ایرانین ہمیشہ سے قوم، 7,000 سال پرانی تہذیب، انہوں نے پچھلے 199 سالوں میں کوئی تقریباً 8 جنگیں لڑی ہیں، ہر دفعہ وہ اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑے ہوئی ہیں۔ تو ایک تو مس کیلکولیشن، دوسرا یہ کہ جیو پولیٹیکل تناظر میں چائنا کا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہوا ہے، رشیا کا ہوا ہوا ہے اسٹریٹجک معاہدہ، انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ ہوا ہوا ہے، پاکستان چائنا کی جو تعلقات ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ ان تمام منظرنامے کو دیکھیں تو ظاہر ہے پاکستان ایک تو بردرلی کنٹری کا، چاہے وہ ہچکولے آتے رہے ہوں ان کے کسی لحاظ سے ایران پاکستان کے ریلیشن میں، لیکن جب برا وقت آیا ہے تو ایران بالکل پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور پوری مسلم امہ میں جو 57 ممالک ہمارے OIC کے ہیں ان میں صرف پاکستان تھا جو اس لحاظ سے اور بڑے ڈپلومیٹک اور بڑے خوبصورت انداز میں انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے تمام الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے۔ اور آپ نے کل بلاول بھٹو کو دیکھا، وہ تھوڑی سی کیونکہ ایک پولیٹیکل اسپیچ تھی، آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا کہا فلور آف دی ہاؤس پہ کہ جس طریقے سے کہ جب ہماری باری آئے گی تو کوئی نہیں بولے گا۔ اس لیے تو یہ تمام چیزوں کا اگر آپ اعادہ کریں اور اس کا تجزیہ کریں تو یس، پاکستان بردرلی کنٹری کے لحاظ سے پاکستان نے دیکھا کہ اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا گیا ہے ایران کو، پاکستان کو علم ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہمارا 1000 کلومیٹر بارڈر ہے ایران کے ساتھ، تو یہ تو ہمارے بھی سیلف انٹرسٹ میں ہے نا کہ اگر ہم ایران کے ساتھ، ایران اگر ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے گاڈ فوربڈس، تو براہ راست فیل اوور افیکٹ تو ہمارے اوپر آئے گا۔ تو ہم نے اپنے انٹرسٹ کا بھی خیال کرنا ہے، تو ظاہر اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے ہر ملک اپنے مفاد میں سارا کام کر رہے ہیں۔ تو ویسے ہی بے روزگار ہوئے بیٹھے ہیں نا بلوچستان میں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین بریک دے جائیں گے، بعد بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے اس حوالے سے کہ کیا واقعی جو بانی PTI ہیں وہ مائنس ہو گئے ہیں پارٹی سے یا نہیں، کیونکہ ان کی ہمشیرہ اس طرح کی اسیسمنٹ کر رہی ہیں۔ تفصیل سے بات کریں گے آفٹر بریک۔ ویلکم بیک۔ کیا بانی PTI عمران خان اپنی کیا پارٹی سے مائنس ہو گئے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا عمران خان صاحبہ کی ہمشیرہ جو آج ملاقات کر کے آئیں جیل سے، تو ان سے ان کا جواب سنیے انہی کی زبانی۔ میڈم کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ مائنس عمران فارمولا ہے، کیونکہ خان صاحب نے تو کہا تھا میرا اپروول ہوگا۔ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے۔ میڈم کے پی کے MP کہتے ہیں علی مین گنڈاپور بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں۔ سلمان اکرم رایا صاحب پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ ایک آج صبح ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ جو KP کے اندر بجٹ پاس ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کل رات کو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہاں پہ یہ ضرور طے ہوا تھا بجٹ پاس کر لیں گے، لیکن کل ہی کر لیں گے یہ طے نہیں ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے 30 جون سے آنورڈ ہم نہیں جا سکتے۔
اس کے بعد اس کے اندر فردر یہ ایڈ کرتے ہیں کہ میٹنگ ود خان صاحب از اسکیجول ٹوڈے. وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بات چیت ہو جائے گی, لیکن اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی میٹنگ آج وہاں پہ نہیں ہو پائی. حسن, وٹ یو سی ہیپننگ؟ تمہاری سٹوری لگتا ہے وہ ثابت ہو رہی ہے صحیح کہ علی امین گنڈاپور نے اپنے جو سارے وہاں پہ مورچے ہیں ان کو سٹرونگ کر لیا, قلعہ مضبوط کر لیا ہے, تو اب وہ کہتا ہے کہ جی دیکھا جائے تو عمران خان کو براہ راست چیلنج کر لے, اور یہ ان کی بہن اس بات کی گواہی دے رہی ہے. دیکھیں, وہ علی امین مضبوط اسی وجہ سے ہیں کیونکہ عمران خان عدالت سے نااہل ہو چکے ہیں اور وہ مجرم ثابت شدہ مجرم ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں بھی وہ اب پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. ہی از ارریلیونٹ. تو وہ کہنا ایک الگ بات ہوتا ہے, سیاست میں ووٹ بینک عمران خان کا ہے, لیکن اس وقت جو پارلیمانی سیاست چل رہی ہے اس میں عمران خان ارریلیونٹ بھی ہے اور مائنس بھی ہے. چودھری صاحب, آئی ہوپ کہ یقینی طور پر آپ اس سے ایگری نہیں کرتے, لیکن یہ میں کسی سے بھی ایگری نہیں کرتا. صاحب ایک منٹ بات تو سننا چاہیے صاحب. علیمہ خان صاحبہ کا یہ بیان وہ جو دے رہی ہیں, اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ مطلب کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. جو چوہدری صاحب دیکھیں, ایسا تو نہیں کریں نا, آپ کی علیمہ خان صاحبہ سے بھی ملاقات ہے اور سی ایم کے پی سے بھی آپ کی گپ شپ ہے, مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے نا اس کے درمیان جس کی پردہ داری ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کسی بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا. بتائیں تو صحیح, کوئی اندر کی سٹوری دیں, کوئی تبصرہ کریں, اسیسمنٹ دیں. جی محترم خاور گمن صاحب, یعنی ایک ذہن میں رکھیں, پی ٹی آئی کا نام ہے عمران خان, عمران خان پی ٹی آئی ہے, پیریڈ. یہ جو مرضی کہتے رہے, وہ غصے میں انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ بجٹ کا, مجھے تو سمجھ نہیں لگتی یہ بجٹ کا ایشو ہے کیا. میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک خام ہا ایک ایشو ان کا ایک ہی ہے کہ آپ نے عمران خان کو رہا کرانا ہے یا نہیں کرانا, اس پر کون کیا کر رہا ہے, دیٹس آل. لیکن چوہدری صاحب اگر رہا کروانا تو ہوا میں تو رہائی نہیں ہونی. وہ آپ کو یاد ہوگا, ہونی زمین پر ہونی. وہ یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے موجودہ چیف منسٹر پنجاب, وہ کہہ رہی تھی پاور ٹاکس ٹو پاور. تو پارٹی تو ساری تتر بتر ہوئی پئی ہے, کوئی گل بات کرنے تیار کوئی نہیں ہے. تتر بتر جتنی اس پارٹی نے قربانیاں دی ہے نا خاور صاحب, وہ کوئی جم کے بھی آئے گا تو نہیں دے سکتا. وائی ڈو یو شٹ یور آئیز ٹو گراؤنڈ ریالٹیز. تو آپ کا پارٹی کی سیاست کے حوالے سے, پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے, یہ تو ہر پارٹی کے اندر ہے, ہمیں پتا ہے نون لیگ جو ہے نواز شریف کی پارٹی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کرتے ہیں, ڈرائیو کرتے ہیں, اس کی ساری پالیسیز وہی بناتے ہیں, ان کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. اور پی ٹی آئی ظاہر بانی کی جماعت ہے, انہوں نے قائم کی تھی. لیکن گنڈاپور صاحب جو موجودہ حالات کے اندر ان کا جو کردار ہے اس کے اوپر بھی کوئی روشنی ڈالے نا. گنڈاپور کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا وہ کیا جو ایک دن نہیں وہ وزیر اعلیٰ رہ سکتے اگر خان نے ایک دفعہ دو ٹوک کہہ دیا تو. یہ ایسی باتیں ہیں. اور علی امین بھی کہیں نہیں جا رہا, نہیں جا رہے کہ ہاں, یہ تو پھر لگتا ہے ایسے ہی ہے. بات جو سن رہا ہوں کہ یہ گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کے کہنے پر کیا, تو پھر سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان صاحبہ کی جو باتیں ہیں وہ تو پھر ہوا میں ہے نا جی, جو بات چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں اوبیسلی بات ہے. پھر گنڈاپور صاحب اگر نے عمران خان کے آشیرواد سے یہ بجٹ پاس کیا نا, پھر تنقید کس بات کی کر رہے ہیں ان کے اوپر؟ اب ضلع بھی نہیں رہ سکتے ان کے بغیر. تو ناظرین, آئی ہوپ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, لیکن پاکستان کی سیاست بڑے دلچسپ جو ہے وہ موڑ آج کل کاٹ رہی ہے. ظاہر ہے ایک دن کوئی بات کرتے ہیں, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرح دوسرے دن اس کے اوپر عمل مختلف ہو جاتا ہے. اور ایک مزاحمتی تحریک بھی انہوں نے شروع کرنی تھی جو ہے عید کے بعد. عید تو گزر گئی ہے, اب غالباً بڑی عید سے پہلے آئندہ چھوڑی سے پہلے کوئی تحریک شاید ان کی شروع ہو پائے. آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اب کس کربٹ بیٹھتی ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.